جان-نثار ڈرامے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کشمالہ پاگل خانے چلی جائے گی۔ اس سے یہ غم برداشت نہیں ہوگا کہ دعا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور نوشروان بہت خوش ہے۔ جی ہاں، دعا کا بیٹا پیدا ہوگا۔ بابا سائیں اور اماں سائیں بھی بہت خوش ہوں گے اس خبر سے۔ ان سب کے دوران کشمالہ اور سرفراز کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ ان دونوں کا بھانڈا ایسے پھوٹے گا کہ جعفر نے ان دونوں کے خلاف کچھ ثبوت اکٹھا کیے ہوتے ہیں اور دعا نے بھی کچھ ریکارڈنگ کی ہوتی ہیں، اور وہ ثبوت جعفر اور دعا مل کے ریکارڈ کرتے ہیں اور نوشروان کو دکھاتے ہیں۔ نوشروان دنگ رہ جاتا ہے اور وہ دعا سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ دعا نوشروان کو معاف کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور پھر اماں سائیں پولیس کو بلا کر کشمالہ کو اریسٹ کروا دیتی ہیں۔ دعا انہیں اریسٹ کرنے سے منع کر دیتی ہیں، لیکن اسی کے دوران یہ پتہ چلتا ہے کہ نوشروان کے بڑے بھائی زوار کا قتل کے پیچھے اور کسی کا ہاتھ نہیں بلکہ کشمالہ کا ہی ہاتھ کا، کیونکہ وہ بچپن سے نوشروان کو پسند کرتی تھی، لیکن ان کی شادی نوشروان کے بڑے بھائی سے ہو جاتی ہے۔ پھر کشمالہ پلان کرتی ہے اور اپنے شوہر کو مار کے وہ نوشروان سے نکاح کر لیتی ہے، لیکن نوشروان نے ہمیشہ کشمالہ کو اپنی بھابھی ہی سمجھا اور نکاح تو کر لیا لیکن کبھی بیوی کی طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ سرفراز کی بات کریں تو اس کو آخر ایپیسوڈ تک ریگریٹ نہیں ہوتا، مگر جعفر اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ فضا کو بھی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے کہ اس نے دعا کو اتنا برا بھلا کہا، کہ وہ ایسے گھٹیا شوہر کے پیچھے مری جا رہی تھی جس نے اس کو کبھی کوئی بیوی کے حقوق نہیں دیے، بلکہ کبھی سیدھے منہ بات تک نہیں کی، پھر بھی فضا سرفراز کے جیسے گھٹیا انسان کے پیچھے مری جا رہی تھی۔ فضا کے سسرال والے جب اس پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے تو وہ برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب جب دعا، جس کی غلطی بھی نہیں، اس پہ غصہ کر رہی ہے۔ سرفراز اور اس کی بہن کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہوگا۔ سنبل کی شادی شدہ زندگی بھی کچھ خاص نہیں گزرے گی۔ اس کے ساس اور اس کی نندیں اس کا جینا عذاب کر دیں گی، کیونکہ اس نے بھی اپنی بھابھی کے ساتھ کافی غلط سلوک کیا۔ اینڈ میں دعا اور نوشروان ایک ہو جائیں گے اور ہنسی خوشی اپنے بچے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ کشمالہ سے یہ برداشت نہیں ہوگا اور وہ ہو جائے گی پاگل۔ آخر میں یہ ہوگا کہ بابا سائیں اور اماں سائیں کشمالہ کو پاگل خانے بھجوا دیں گے اور سرفراز کو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی۔ اور رہا سوال سنبل کا، تو سنبل کی شاید کافی چانسز یہ ہیں کہ سنبل کی بھی طلاق ہو جائے گی خضر سے۔ اس کے کافی زیادہ کمنٹس یہ ہیں کہ نوشروان کی تو پہلے اتنی زیادہ پاور تھی، وہ ہر چیز کا پتہ لگوا لیتے تھے، جعفر ہر چیز کی پتہ لگا کے فوراً سے نوشروان کو خبر۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر واقعی دعا نے نوشروان کو زہر دیا ہے تو یہ لوگ اپنے کچن کی CCTV فوٹیج کیوں چیک نہیں کرتے؟ وہاں پہ صاف صاف یہ چیز دکھائی دے دی جائے گی کہ کشمالہ نے ہی نوشروان کو زہر دیا تھا، لیکن نہیں، ان لوگوں کو کیونکہ ڈرامہ بڑھانا ہے اس لیے یہ لوگ یہ بیوقوفیاں کر رہے ہیں۔ کشمالہ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ وہ پاگل ہو گئی ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے جیسے فوٹیج دیکھی کہ کشمالہ پاگل خانے پہنچ جاتی ہے اور پراپر پاگل خانے میں کشمالہ کی شوٹنگ ہوتی ہے۔ فضا کی بات کریں تو فضا کے ساتھ تو جانوروں والا سلوک کیا تھا اس کے شوہر اور اس کے سسرال والوں نے، لیکن پھر بھی وہ مری جا رہی ہیں کہ سرفراز نے ان کو کیوں چھوڑ دیا۔ دعا کو ڈانٹ رہی ہیں کہ سرفراز نے کیوں چھوڑ دیا، سرفراز نے کیوں چھوڑ دیا، جبکہ ان کی کتے والی زندگی تھی اپنے سسرال میں۔ لیکن پھر بھی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے ایسے گھر کو یاد کرتی ہیں جہاں پہ ان کی دو کوڑی کی عزت نہیں تھی۔ نوشروان ابھی تو دعا سے روٹھے میں ہیں، لیکن جب انہیں حقیقت کا اندازہ ہوگا تو یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے۔ ابھی بھی کہیں نہ کہیں نوشروان کے دل میں یہ چیز ہے کہ دعا ایسا نہیں کر سکتی، دعا انہیں زہر نہیں دے سکتی، اور نہ ہی وہ نوشروان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسی ہے ہی نہیں۔ نوشروان کو اس بات کا یقین ہے، لیکن سارے ثبوت دیکھ کے، کیونکہ سارے ثبوت ان کے سامنے ہیں، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ آگے کی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جعفر اور دعا مل جائیں گے اور مل کے کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ثبوت اکٹھا کریں گے اور ساری حقیقت نوشروان، اماں سائیں اور بابا سائیں کے سامنے لے کے آئیں گے، اور فضا کے سامنے بھی، جنہوں نے دعا کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔
کشمالہ کی بات کریں تو کشمالہ کے پاگل ہونے کا انتظار ہم سب کو بے صبری سے ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد پاگل ہو جائے اور جلد از جلد اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے، اور جب حقیقت اس کے سامنے سب کے سامنے آئے گی تو کشمالہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ کشمالہ اماں سائیں کو بہت بولے گی کہ اس نے ایسا نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، لیکن اماں سائیں اس کے منہ پہ ٹھک تھپڑ مار دیں گی اور سرفراز بھی سارے ثبوت دکھا دے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اسے پولیس نہ پکڑ کے لے کے جائے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارے ثبوت دکھا دے گا۔ نوشیروان اور دعا ایک ہو جائیں گے اور واپس سے اپنی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ نوشیروان کی محبت دعا کے لیے واپس سے جاگ جائے گی اور دعا اس چیز کو لے کے بہت زیادہ خوش ہوں گی کہ فائنلی نوشیروان کو اس کی بات پہ یقین آ گیا ہے۔ تو میں یہاں سے سکون ملے گا مجھے۔ کشمالہ سرفراز کو پیسے نہیں دے گی اور سرفراز اسے مسلسل دھمکاتا رہے گا کہ وہ دعا کو اور نوشیروان کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ کشمالہ سرفراز کو پیسے اس لیے نہیں دے رہی ہے کہ اتنی بڑی رقم اگر ایک دم سے اکاؤنٹ ہوا تھا، وہ 60 سے اوپر ایپیسوڈز کا ہوا تھا، اس وجہ سے اتنا ڈرامے کو کھینچا جا رہا ہے۔ آڈینس کہتی ہے کہ اب ان کا ڈرامہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کھینچا جا رہا ہے ڈرامے کو۔ کشمالہ کی چالاکیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں اور دعا کی حقیقت سامنے ہی نہیں آ رہی، لیکن اب 2 سے 3 ہفتے بعد آپ لوگوں کو کشمالہ کی حقیقت دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ دعا اور جعفر ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جعفر بھی دعا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور دعا اور جعفر اکٹھا کریں گے ثبوت کشمالہ اور سرفراز کے خلاف، جس میں کافی ویڈیوز اور ریکارڈنگ وہ نوشیروان کو دکھائیں گے اور سنائیں گے بھی۔ نوشیروان دنگ رہ جائے گا اور سنبل جو سرفراز کی بہن ہے وہ بھی اپنی شادی سے کچھ زیادہ خوش نہیں رہیں گی، کیونکہ ماضی میں انہوں نے بھی اپنی بھابھی کے ساتھ کوئی صحیح رویہ نہیں اختیار کیا۔ سرفراز کو کہیں نہ کہیں ریگریٹ ہوگا کہ اس نے بہت برا کیا دعا کے ساتھ، اس نے بہت زیادتیاں کی دعا کے ساتھ، اور اپنی جو یہ گھٹیا عورت کشمالہ ہے جو سرفراز سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، اس کا بہت برا حشر ہوگا۔ لوگوں سے انتظار نہیں ہو رہا کہ وہ جلد پاگل خانے پہنچ جائے اور اس کی حقیقت بیان ہو جائے سب کے سامنے۔ کشمالہ نے اپنے انٹرویو میں بھی یہی بات کہی ہے کہ پوری طریقے سے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن انڈائریکٹلی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ پاگل ہو جائیں گی اور انہوں نے ہی اپنے پہلے شوہر زوار کا قتل کروایا تھا، کیونکہ نوشیروان کو وہ بچپن سے پسند کرتی تھیں، وہ ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ وہ نوشیروان کے گھر کی بہو بنے اور نوشیروان سے ہی شادی کریں، لیکن ان کی شادی ان کے بڑے بھائی زوار سے ہو جاتی ہے اور یہ چیز انہیں بالکل ہضم نہیں ہوتی، اس چیز سے وہ بالکل ناخوش ہوتی ہیں، اسی لیے وہ زوار کا قتل کروا دیتی ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے، آپ لوگ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ان دی اینڈ یہی ہوگا کہ کشمالہ اور سرفراز کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ دعا کشمالہ کو اریسٹ کروانے سے روکتی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا سافٹ کارنر جاگ جاتا ہے، لیکن اماں سائیں ایسا نہیں کرتی، وہ پھر بھی ان کو جیل بھیج دیتی ہیں۔ نوشیروان سرفراز کو گولی مارنے ہی لگتا ہے کہ بابا سائیں اسے روک لیتے ہیں اور پولیس اسے اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔